سے دکھ اٹھاؤں گا اور قتل کیا جاؤں گا اور تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ تو جب بائبل میں بھی اس کی صراحت آتی ہے، روایات میں بھی آتی ہے، قرآن مجید کی تو تردید ہو گئی، روایات پہ آپ نے اشکالات پیش کر دی، اس پر اصل نقطہ نظر کیا وہ آئے گا، مجھے بتائیے گا کہ پھر بائبل میں یہ بات کیسے آ گئی؟ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ مسیحی اقوام کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو اجماعی روایت جس طرح ہمارے ہاں جاری ہے، یہی روایت خود اہل کتاب مسیحیوں کے اندر بھی جاری ہے، بلکہ یہود بھی اصل مسیح کے آنے کے منتظر ہیں۔ بائبل سے استدلال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے آپ قرآن مجید کی بعض آیات ہم نے پیش کی آپ کے سامنے، آپ نے ان کا اصل مدعا واضح کیا، بائبل کے اندر بھی لفظاً صراحت ہے کہ سیدنا مسیح نے دوبارہ آنا ہے، اور آپ بہت زور دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کے اندر اللہ کا الہام موجود ہے۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں بائبل کی، اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ سیدنا مسیح نے دوبارہ آنا ہے، اور مسیحی اقوام کا اس پر اجماع ہے کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نوید سنائی ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے۔ آیت کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ میں یروشلم کو جاؤں گا اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کے ہاتھ سے بہت سے دکھ اٹھاؤں گا اور قتل کیا جاؤں گا اور تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ تو جب بائبل میں بھی اس کی صراحت آتی ہے، روایات میں بھی آتی ہے، قرآن مجید کی تو تردید ہو گئی، روایات پہ آپ نے اشکالات پیش کر دی، اس پر اصل نقطہ نظر کیا وہ آئے گا، مجھے بتائیے گا کہ پھر بائبل میں یہ بات کیسے آ گئی؟ یہاں تو جو آپ نے پڑھا ہے اقتباس یہ بیان کیا گیا کہ جی اٹھوں گا، جی اس سے زیادہ کوئی بات بیان نہیں کی گئی۔ اور بائبل کو اگر آپ پڑھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا مسیح کو ان کے حواریوں نے دیکھا، ان سے بات بھی کی، وہ کب اٹھائے گئے، کیا معاملہ ہوا ان کے ساتھ، کیسے ان کی وفات ہوئی، اس کی تفصیلات بائبل بیان نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلی تنبیہ اس کے اوپر کی کہ ان کی وفات ہوئی، انہیں ہمارے فرشتے لے گئے، تم جو یہ خیال کر رہے ہو کہ ان کو صلیب دی گئی یا انہیں قتل کیا گیا، یہ بے معنی بات ہے، معاملہ تم پر مشتبہ کر دیا گیا، تم صرف گمانوں کی پیروی کر رہے ہو، حقیقت ہم تم کو بتاتے ہیں۔ یہ ایک بات۔ اس کے بعد اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بعض مواقع پر یہ تعبیر آئی ہے کہ میں آؤں گا، میں تمہارے پاس اس نسل کے گزرنے سے پہلے آؤں گا۔ اچھا، یہ بھی آیا بائبل میں؟ یہ بائبل میں ہے، بہت سی جگہوں پر ہے، یہ بات انہوں نے بیان کی۔ اس آؤں گا کو مسیحی علم کلام کے ماہرین سمجھ نہیں سکے۔ اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اور بائبل میں بھی بعض ایسے اسالیب اختیار کی ہیں۔ بائبل سے میری مراد بائبل کے وہ صحائف جن میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بائبل تو مجموعی حیثیت سے تاریخ ہے پوری کی پوری، لیکن اس میں صحائف ہیں، یعنی تورات اس کا ایک حصہ ہے، انجیل اس کا ایک حصہ ہے، انبیاء کے صحائف اس کا حصہ ہے۔ اس میں ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے، میں یہ عرض کر دوں کہ جس طرح بھی میں نے قرآن مجید کے بارے میں بتایا کہ اس کی بلاغت کی کچھ اسالیب ہیں، بات کرنے کا ایک انداز ہے، تو ایک تعبیر اس میں آتی ہے کہ اللہ آئے گا۔ یہ تعبیر قرآن میں بھی استعمال ہوئی ہے۔ اچھا، قرآن مجید کی سورہ حشر میں دیکھیے، حتی یاتی ربک، عطا ربک، تیرا رب آ گیا، یہ اللہ کے عذاب کی تعبیر ہوتی ہے، یعنی اللہ آئے گا اور آ کر ان کی بنیادیں اکھاڑ دے گا۔ تو اللہ کا آنا یا یہ کہنا کہ یہاں تک کہ تیرا رب آ جائے، تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے جلال کا ظہور ہے، جس کو الہامی صحائف میں اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول کی حیثیت سے انہوں نے حجت تمام کر دی۔ ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ جو کچھ انہوں نے کہنا ہے کہہ دیا، لیکن قوم ماننے کی بجائے خود ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ جتنے بھی اس زمانے کے مذہبی پیشوا تھے، خود وہ اس بات کی تحریک کر کے اٹھ کھڑے ہوئے کہ رومی ان کو صلیب دے دے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے پیغمبر یا اپنے رسول کے بارے میں اس جگہ پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ وہ فیصلہ سنا دیا گیا، اور فیصلہ سناتے وقت ظاہر ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے، قوم پر عذاب آئے۔ ٹھیک، عذاب کے بارے میں قرآن مجید میں آپ بارہا یہ سن چکے ہیں کہ دو صورتیں ہوتی ہیں، یعنی یا اللہ کے پیغمبر کے سامنے آتا ہے یا اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آتا ہے۔ اما نرینک بعض الذی نعدہم، اما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک۔ سیدنا مسیح کی وفات ہو گئی، اس پر ہم بہت گفتگو کر چکے ہیں۔ ان کے بعد یہ عذاب آیا،
اور یہ عذاب رومیوں کے حملے کی صورت میں آیا۔ اس کے نتیجے میں وہ بہت بڑا واقعہ اور حادثہ ہوا جس نے یروشلم سے یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ یہ معمولی حادثہ نہیں تھا، میں اس کی تفصیلات ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سیدنا مسیح حقیقت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت تو تم مجھے مارنے کے در پہ ہو، مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو، لیکن میں آؤں گا، اور اسی نسل کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے آؤں گا، یعنی وہ دینونت لے کر آؤں گا، وہ عذاب لے کر آؤں گا جس کی میں تمہیں خبر دیتا رہا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تمہاری جڑوں کے اوپر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصے تک اپنی قوم کو انہوں نے دعوت دی، یہاں تک کہ پھر اللہ آ گیا۔ جی، ایسے ہی لوط کے معاملے میں ہوا، ایسے ہی صالح کے معاملے میں ہوا، ایسے ہی ہود کے معاملے میں ہوا، ایسے ہی رسول اللہ کے معاملے میں ہوا۔ تو سورہ حشر میں اہل کتاب کو کہا ہے کہ اس پیغمبر کے مقابلے میں آنے کی جسارت کر رہے ہو، اس بات سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا رب آ جائے۔ تو رب کا آنا، اللہ کا آنا، اصل میں اللہ کا آنا یا پیغمبر کا آنا، یہ دونوں ایک ہی تعبیر ہے۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ محض میں بات نہیں کر رہا، خود سیدنا مسیح علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی ہے، لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکے۔ میں آپ کے سامنے بائبل کو رکھ دیتا ہوں، آپ یہ دیکھیے، یہ انجیل متی ہے۔ اب ذرا یہ سنیے کہ وہ کیسے یہ بات بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو۔ یہ 24ویں باب کی، متی کی انجیل میں 24ویں باب کی 32 آیت ہے، یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ اب انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ دیکھیے کیا خوبصورت تمثیلیں ہیں سیدنا مسیح کی۔ اب انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح تم بھی جب یہ سب کچھ دیکھو تو جانو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے ہی پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب کچھ نہ ہو لے، یہ پشت گزر نہ جائے گی، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اچھا، یعنی وہ بیان یہ کر رہے ہیں کہ میں نے تمہیں جو اللہ کی دینونت کے ظہور کی خبر دی ہے، تمہیں جو بتایا ہے کہ میرے انکار کے نتیجے میں عذاب آئے گا، وہی عذاب آئے گا جو نوح کی قوم پر آیا تھا، وہی عذاب آئے گا کہ جو ہود کی قوم پر آیا تھا، میری یہ بات نہیں ٹل سکتی۔ اب اس وقت تو وہ بے بسی کے ساتھ گویا رخصت ہو رہے ہیں کہ یہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہونا ہے میرے بعد، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ 70 عیسوی میں پھر ہوا، میں اس کی تفصیلات بتاؤں گا۔ آگے سنیے، لیکن اس دن اور اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا، آسمان کے فرشتے بھی نہیں مگر فقط باپ۔ یعنی وہ کب آئے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ رسول اللہ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا جس کی دھمکی سنائی جا رہی ہے۔ جواب کیا دیا جاتا ہے؟ اس کا وقت اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی عذاب کب آئے گا اس کا وقت بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ آخر تک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیسے آئے گا میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا۔ یہ آخر تک کہاں کہتے ہیں ہم سب؟ سورہ توبہ میں دیکھ لیجیے، اچھا، وہاں پر بھی یہی الفاظ ہے۔ وہاں صحابہ کرام سے یہ کہا گیا کہ ان سے یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا۔ اچھا، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان سے آئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے آئے۔ تو طریقے کے بارے میں بھی آخر تک اللہ تعالیٰ واضح نہیں کرتے، اس وقت تک بھی صورتحال یہی ہے۔ لیکن اس دن اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا، آسمان کے فرشتے بھی نہیں مگر فقط باپ۔ جب سنیے آگے، انہوں نے کوئی کسر چھوڑی ہے، جس طرح نوح کے ایام میں ہوا۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، جیسے عاد کے ساتھ ہوا، جیسے سمود کے ساتھ ہوا، جس طرح نوح کے ایام میں ہوا اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی۔ اچھا، جس طرح نوح کے ایام میں ہوا اسی طرح ابن انسان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، لیکن عذاب کی اسی طرح ابن انسان کی نوح کے ایام میں کیا ہوا تھا؟ عذاب آیا تھا۔ عذاب آیا تھا۔ تو یہ عذاب کی تعبیر ہے، جس طرح نوح کے ایام میں ہوا اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے ایام میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور بے فکر رہے تا وقتے کہ طوفان آ کر سب کو بہا لے گیا، اسی طرح ابن انسان کی بھی آمد ہوگی۔ اچھا، یعنی اپنے آپ کو عذاب کا مترادف بیان کر رہے ہیں وہ۔ یہ بہت خوبصورت اسلوب ہے جس کو بدقسمتی سے لوگ نہیں سمجھ سکے۔
اور مسیحیوں کے ہاں بھی ان کی آمد ثانی کا عقیدہ پیدا ہو گیا۔ وہ تو یہ بتا رہے ہیں، اور دیکھیں کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، تا وقتے کہ طوفان آ کر سب کو بہا لے گیا، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور بے فکر رہے، تا وقتے کہ طوفان آ کر سب کو بہا لے گیا، اسی طرح ابن انسان کی بھی آمد ہوگی۔ اس وقت کھیت میں دو ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا، دو چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی۔ تو یہ در حقیقت ان کے آنے کی نوعیت ہے۔ بہت خوبصورت تمثیل تھی، نہایت عمدہ ادبی انداز تھا۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو لوگ مذہب یا مذہبی کتابوں کی تفسیر کے لیے اٹھتے ہیں، یہ واقعہ ہے کہ وہ ادب کا اچھا ذوق نہیں رکھتے۔ زیادہ تر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جب وہ نہیں رکھتے، یہ جو میں نے بات کہی اس کو ذرا سمجھ لیجیے، جب ہم غالب کا مطالعہ کرتے ہیں، شیکسپیئر کا مطالعہ کرتے ہیں، اقبال کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اہل ذوق ہی زیادہ تر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مذہب سب کا ہے، ہر آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ میں ان کتابوں کی تفسیر کروں گا، ان کو لوگوں کو سمجھاؤں گا اور پڑھاؤں گا، ان کی تعلیم دوں گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو بہت نیک، بہت متقی، بہت پرہیزگار ہوتے ہیں، ادبی ذوق نہ رکھنے کی وجہ سے ان کتابوں کی بعض باتوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ اس سے پہلے جو قرآن مجید کا مقام زیر بحث آیا ہے، جس کو استاد امام نے واضح کیا، میں نے اپنی تفسیر میں اس کو واضح کیا، ابھی آپ کو بتایا کہ اصل میں وہاں اسلوب کیا ہے، وہاں بھی غلط تعویل کی وجہ یہی ہے۔ اسلوب نہیں سمجھتے، اسلوب کیا ہے، بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، اصل میں کیسے چل رہی ہے۔ ادب میں جب جلال کے اظہار کے اسالیب آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، کس طرح سے فرد قرارداد جرم سنائی جاتی ہے اور بار بار کلام ایک دوسرے مدعا کی طرف پلٹتا ہے، اس کو نہ جاننے کی وجہ سے غلطی ہوئی۔ یہاں پر بھی غلطی کہاں سے ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں میں آؤں گا، ابن انسان کی آمد ہوگی، جانتے ہو کس طرح، اس طرح جیسے نوح کے زمانے میں ہوئی تھی۔ تو نوح کے زمانے میں پھر وہ پوری طرح بیان کرتے ہیں، جیسے نوح کا طوفان آیا تھا، جیسے وہ سب کچھ بہا لے گیا تھا، میں بھی اسی طرح آؤں گا۔ تو آؤں گا یہ بالکل وہی تعبیر ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ اللہ آئے گا۔ اللہ آئے گا، اللہ زمین پر نہیں آتا، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو عذاب کی یہ تعبیر قرآن مجید میں بھی ہے، عذاب کی یہ تعبیر بائبل میں بھی ہے۔ اس تعبیر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ عقیدہ پیدا ہو گیا۔ اب ذرا ایک نظر ڈال لیجئے کہ اللہ کیسے آیا تھا اور حضرت مسیح کیسے آئے تھے۔ جی، وہ جو 70 عیسوی میں کہا جاتا ہے اس کی تفصیل کیا ہے، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام رخصت ہوئے اور ان کے رخصت ہونے کے بعد پھر اللہ کس طرح آیا۔ یہ تفہیم القرآن ہے، بنی اسرائیل قرآن مجید کی سورہ کا نام ہے، اس میں یہ ذکر ہوا ہے، یعنی سیدنا مسیح کے بعد اللہ کیسے آیا تھا، اللہ کیسے آیا تھا، نہیں اللہ کا عذاب کیسے آیا تھا، اس کی تفصیل کر رہے ہیں مولانا سید ابو اللہ صاحب بودودی۔ آخر کار رومی سلطنت نے ایک سخت فوجی کارروائی سے اس بغاوت کو کچل ڈالا، یہ اٹھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قانون روبہ عمل ہو گیا، اور 70 عیسوی میں تیتس نے بزور شمشیر یروشلم کو فتح کر لیا۔ 70 عیسوی میں اس موقع پر قتل عام میں 1,33,000 آدمی مارے گئے، 67,000 آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے، ہزارہا آدمی پکڑ پکڑ کر مصری کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے۔ یہ آپ نے دیکھا جب انہوں نے یہ پیشین گوئی کیا تو آخر میں کہا چکی پیستی ہوئی ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی۔ اچھا، بعض مار دیے، بعض غلام بنا لیے۔ جی بالکل ایسے ہی پوری تفصیل ان کا انداز ہے، تمثیلوں میں بات کرتے ہیں، انہوں نے تمثیل میں بات کی، افسوس لوگ نہیں سمجھ سکے۔ 67,000 آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے، ہزارہا آدمی پکڑ پکڑ کر مصری کاموں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے، ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر مختلف شہروں میں بھیجا گیا تاکہ ایمفی تھیٹروں اور کلوزیوموں میں ان کو جنگلی جانوروں سے پھڑوانے یا شمشیر زنوں کے کھیل کا تختہ مشق بنانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تمام دراز قامت اور حسین لڑکیاں فاتحین کے لیے چن لی گئیں اور یروشلم کے شہر اور ہیکل کو مسمار کر کے پیوند خاک کر دیا گیا۔ سوچئے ذرا، اندازہ کیجئے، اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر و اقتدار ایسا مٹا کہ 2000 برس تک اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ ملا، اور یروشلم کا ہیکل مقدس پھر کبھی تعمیر نہ ہو سکا۔ بعد میں کیسر ہڈریان نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا، مگر اب اس کا نام ایلیا تھا اور اس میں مدت دراز تک یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں تھی۔
یہ عذاب ہے جو سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد ان پر آیا، اس کی انہوں نے پیشین گوئی کی اور اس کو اس طرح بیان کیا کہ ابن انسان آئے گا، یعنی تم مجھے اس وقت بھیج رہے ہو، میں جا نہیں رہا، میں آؤں گا اور رسولوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس کے مطابق تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا، تمہیں بھی اسی طرح سے سزا دی جائے گی، چونکہ یہود اصلاً توحید کو ماننے والے ہیں، اس لیے سزا بہرحال محکومی ہی کی دی جانی ہے۔ یہ بات بھی قرآن نے واضح کر دی ہے۔ تو یہ محکومی کی سزا پھر اس طرح ملی کہ جس کی تفصیلات پڑھنے کے بعد تاریخ میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حامدی صاحب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا، اور میں بطور طالب علم یقینی طور پہ یہ بات کہوں گا کہ آپ کا جو استدلال ہے اس سے نہ صرف کہ قرآن مجید بلکہ بائبل کو بھی سمجھنے میں جس قدر مدد مل رہی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا حدیثوں کو آپ کے سامنے بیان کر کے۔ آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ موطا امام مالک کیوں اس بنیادی اگر یہ نظریہ اور عقیدہ اس سے خالی ہے۔ البتہ موطا میں ایک اور روایت ہے، وہ میں آخر میں جا کے بتاؤں گا، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ روایتیں حدیث کی کتابوں میں کیسے آ گئیں، اور اب جب یہ آ گئی ہیں ہم پورے ذخیرے حدیث کو پڑھتے ہیں، ہمارا اس پر اعتماد ہے، ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایات ہیں، فقہ النبی ہے، سیرت النبی ہے، یہ روایتیں ہمارا اوڑھنا بچھونا ہوتی ہیں۔ لیکن اگر اتنی بڑی تعداد میں روایتیں آ جائیں، ظاہری بات ہے ہم ان کو یہ سوالات تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن ان سب کو رد کرنے کی کوئی بنیاد ہو کہ اصل بات کیا تھی۔ تو آج ہم نزول مسیح علیہ السلام کے 7ویں قسم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر آپ کا مثبت نقطہ نظر کہ یہ روایت مسلمانوں میں پیدا کیسے ہوئی اور وہ اصل روایت کیا ہے جو ان کتابوں میں کہیں چھپی ہوئی ہے۔ میں اس پر اطمینان کا سانس لے سکتا ہوں کہ آپ کے اعتراضات ختم ہو گئے۔ جی ہم سب 7 قسطیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور آپ نے بڑی ہی خندہ روئی اور بڑی ہی تحمل اور اطمینان اور بردباری کے ساتھ استدلال کے ساتھ جوابات دی، اور انشاءاللہ مزید اعتراضات بھی اس پہ آئیں گے تو ہم آخر میں جا کر ان کو دوبارہ لیں گے۔ لیکن یہ مقام اب 7ویں قسط میں یہاں پہنچ چکا ہے کہ آپ جس کو آپ کہتے ہیں ہمدردی کے ساتھ اور ایمپتھی کے ساتھ، کیونکہ مسلمانوں کو ایک عقیدہ ہے، نظریہ ہے، ہماری نسلیں ہم پیدا ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے ضروریات دین میں سے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں، تو ذرا ہماری جگہ پہ کھڑے ہو کے، عام مسلمانوں کی جگہ پہ کھڑے ہو کے ہمیں ہمدردی سے سمجھائیں کہ یہ بات ہم کیسے ماننے کے لیے آمادہ ہوگا۔ میں نے خود بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ جب اعتراضات ختم ہو جائیں گے تو میں اس باب میں اپنی رائے بیان کر دوں گا۔ جی پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیجیے، وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر وحی نازل کرتے ہیں، اس سے ہر آدمی واقف ہے۔ ہم کسی ہستی کو پیغمبر کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخاطبت کا شرف بخشا ہے، اس پر وحی نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مامور کیا ہے کہ وہ انسانوں تک اللہ کی ہدایت پہنچائے۔ تو پیغمبروں پر یہ وحی جن طریقوں سے آتی ہے قرآن مجید نے سورہ شورى میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ ٹھیک۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ پیغمبروں کو رویا دکھائے جاتے ہیں، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بیداری میں بیٹھے ہوئے، اس کی مثالیں بھی حدیثوں میں موجود ہیں، اور کبھی نیند کی حالت میں رویا دکھاتے ہیں۔ رویا عربی زبان میں خواب کو کہتے ہیں۔ یہ رویا کیوں دکھائے جاتے ہیں؟ اس لیے دکھائے جاتے ہیں کہ بعض چیزیں بیان کرنے کی نہیں ہوتی بلکہ دکھانے ہی کی ہوتی۔ ٹھیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا حدیث کی کتابوں میں اگر آپ استقصاء کریں تو 10 کی تعداد میں بیان ہوئے ہیں۔ رویا کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ ہمیشہ تمثیل کے اسلوب میں ہوتے ہیں۔ اس کی بہت عمدہ مثالیں آپ کو سورہ یوسف میں ملتی ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، انہیں رویا دکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا۔ اب ظاہر ہے اس کی ایک تعبیر تھی، وہ تعبیر سامنے آئی۔ اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر سامنے آ گئی، لیکن اس سے پہلے وہ ایک خواب تھا، ایک رویا تھا، اس کی صحیح تعبیر کیا ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو رویا دکھایا گیا، 11 ستارے اور سورج اور چاند جھک رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، وہ بندی خانے میں تھے، زندہ میں تھے،
تو اس موقع پر ان کے سامنے بعض رویا بیان کیے گئے۔ مثال کے طور پر ان کے ساتھ ہی قید ایک شخص نے یہ بیان کیا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ دوسرے شخص نے یہ بیان کیا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، یعنی شراب کشید کر رہا ہوں۔ وہ ساقی تھا، اس کو بھی سزا ہوئی تھی۔ یہ نان پس تھا، اس کو بھی سزا ہوئی تھی۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کی تعبیر بتائی، یعنی اس نے کیا کہا تھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو یہ بتایا کہ تمہیں موت کی سزا دی جائے گی اور پرندے تمہارے سر کو نوچیں گے۔ اس زمانے میں عام طور پر لاشیں لٹکتی ہوئی چھوڑ دی جاتی تھی۔ دوسرے کو یہ بتایا کہ تم اپنے منصب پر بحال ہو جاؤ گے۔ وہ ساقی ہے، شراب پلاتا ہے، اس نے دیکھا گیا تھا میں شراب نچوڑ رہا ہوں، وہ گئے، اس کے بعد بادشاہ کو خواب آ گیا۔ اب ذرا وہ خواب دیکھیے، یعنی 7 دبلی گائیں ہیں، 7 موٹی گائیں ہیں، اور 7 دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیں ہیں اور 7 سوکھی بالیں ہیں، اور سوکھی بالیں ہری بالوں کو کھا رہی ہیں۔ یہ خواب بادشاہ کو آیا، اس خواب کا ذکر ہوا، اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی گئی۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا تعبیر کی، یعنی قحط کیسے ہوگا، قحط کے 7 سال کیسے آئیں گے، غلہ کیسے محفوظ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کو دربار میں طلب کیا گیا۔ تو پیغمبروں کو بھی رویا دکھائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے گرد و پیش بھی بعض اوقات اس طریقے سے کوئی بات بتاتے ہیں، اور یہ رویا اس وقت بھی رسول اللہ نے فرمایا ہے یہ دکھائے جا سکتے ہیں اور اللہ کی طرف سے دکھائے جا سکتے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ ختم نبوت کے باب میں جب رسول اللہ نے تلقین کی تو یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ختم ہو گئی۔ لم یبق من النبوہ الا المبشرات، ہاں البتہ مبشرات رہ گئے ہیں۔ تو یہ رویا، یہ جو خواب ہے، یہ میں نے عرض کر دیا کہ اس کی بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، اگر آپ پوچھیں گے تو میں اس کا حوالہ بھی دے دوں گا، جس میں بیداری میں کھڑا ہوا آدمی دیکھ رہا ہو۔ کوئی اگر مثال دے دیں پیغمبروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، میں اس کی مثال آگے دوں گا جا کے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ رویا پیغمبروں کو دکھایا جاتا ہے، اور یہ رویا ہیں جن کے ذریعے سے بعض ماضی کی چیزیں انہیں دکھائی جاتی ہیں، بعض مستقبل کے حقائق ان پر واضح کیے جاتے ہیں۔ مستقبل میں کیا پیش آنے والا ہے اس کے بہت سے رویا ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں دیکھیے رویا موجود ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں موجود ہے، سیدنا بلال کے بارے میں موجود ہے۔ کسی وقت آپ اکٹھا کر کے یہ سب حدیث کی کتابوں میں لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ یعنی کسی میں یہ ہے کہ ناخنوں سے دودھ نکل رہا ہے، اس طرح کی بہت سی تعبیریں آپ کو نظر آئیں گی۔ جنت دوزخ بعض موقعوں کے اوپر آپ کو رویا میں دکھائے گئے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سزاؤں کی نوعیت تمثیلی ہے۔ ابھی میں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کی تمثیل آپ کے سامنے رکھی ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے بعد میں کیا فتنے پیش آئیں گے، کیا کیا مراحل اس میں ہوں گے، میرے نزدیک اس کے رویا دکھایا گیا ٹھیک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رویا کیا ہوتا ہے، رویا محتاج تعبیر ہوتا ہے، یعنی اس میں 11 ستارے اور سورج اور چاند سیدنا یوسف کے سامنے آ کر نہیں جھک جاتے، اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے، یعنی اس میں چیزوں کو ممثل کر کے دکھایا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا تھا۔ اب دیکھیے رویا میں چیزیں جب دکھائی جاتی ہیں نا، یعنی قسطنطینیہ فتح ہو گیا ہے، ایک لشکر اس میں سے آ رہا ہے، وہ لشکر ابھی وہاں پہنچا ہے، اس کے بعد دجال کا ظہور ہو گیا ہے، اس کے بعد مسیح آ گئے ہیں، تو یہاں قسطنطینیہ کی فتح، اس کے گرد و پیش، یہ سب چیزیں ہو سکتا ہے صدیوں پر محیط ایک عمل ہو۔ اچھا، لیکن رویا میں ہم بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات، ہاں یعنی یہ چیز ہمارے اور پیغمبروں کے درمیان بہت نیچے کے درجے میں مشترک ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مدتیں وہی ہوں، اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ افراد وہی ہوں، اس میں ہر چیز ایک تمثیل کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک پوری قوم کو تعبیر کیا جائے ایک شخص سے، ہو سکتا ہے کہ والدین کو تعبیر کیا جائے سورج اور چاند سے۔ تو یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا رجحان یہ ہے کہ یہ ایک رویا تھا، اور میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ بعض موقعوں کے اوپر رویا دکھایا گیا اور بیان کرنے والوں نے اس میں یہ خیال کر لیا کہ یہ ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا رویا یہ سمجھا جاتا ہے کہ واقعہ ہی ہوگا،
میں نے ابھی سیدنا یوسف کے رویا کی مثال دی. میں نے عرض کیا کہ حدیثوں میں رسول اللہ کے بہت سے رویا بیان ہوئے ہیں. رویا میں جو نیند میں دکھایا جائے یا بیداری میں، دونوں صورتوں میں چیزیں ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں. تو آپ تعبیر کرتے ہیں، واقعہ نہیں ڈھونڈتے. آپ یہ نہیں ڈھونڈتے کہ اب اس آدمی کے سر پر ایک ٹوکرا ہوگا روٹیوں کا اور اس میں سے پرندے اچکیں گے. دیکھیے نا، بیان تو یہ کیا گیا ہے نا، لیکن وہ کسی اور چیز کی تعبیر ہے. وہ بیٹھا ہوا شراب کشید کر رہا ہے، آپ تعبیر میں یہ نہیں دیکھ رہے، تعبیر میں وہ شراب لا کے پلا رہا ہے. رویا میں کیا ہو رہا ہے؟ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کس چیز کی تعبیر تھی؟ وہ قحط کے سالوں کی تعبیر تھی. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا دکھایا گیا کہ آپ کے بعد کیا کیا معاملات ہونے والے ہیں. جب اس طرح رویا دکھایا جاتا ہے تو صدیوں کے معاملات بعض اوقات اسی طرح دکھا دیے جاتے ہیں جیسے وہ چشم ددن میں ہو رہے ہیں. یہاں سے ایک لشکر نکل رہا ہے، فلاں جگہ ہو رہا ہے، فلاں یہ چیز ہو رہی ہے. اس میں تمام چیزیں جتنی ہیں وہ میرے نزدیک ایک تمثیل کی صورت میں تھیں. میں اس تمثیل کی ابھی کوئی وضاحت نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جتنے اہل علم ہیں وہ اس طریقے سے اگر اس پر غور کرتے تو یہ الجھن کبھی پیش نہ آتی. میرے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ یہ روایتیں کسی نے گھڑ لی، میری یہ رائے نہیں. صرف اتنا ہوا ہے کہ بیان کرنے والے اصل حقیقت کو بھلا بیٹھے، یعنی بیان کا نقص ہے. ایک رویا کو انہوں نے واقعے کے طور پر بیان کرنا شروع کر دیا. اگر وہ اس کو رویا کے طریقے پر بیان کرتے تو پہلے دن سے اس کی تعبیر ہوتی. اب تعبیر نہیں ہوئی تو لوگ واقعات کو تلاش کرتے ہیں. لوگوں نے واقعات کے طور پر ان کو مان لیا ہے، واقعات کی حیثیت ہی سے وہ ان کو عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں. اور ہم نے جب تنقید کی تو یہ بتایا کہ اگر واقعہ ہے تو پھر تو یہ اس طرح پیش ہی نہیں آیا. لیکن اگر آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یہ رویا ہے، اس میں تمثیل کے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مستقبل کی بعض چیزیں دکھائی گئی ہیں، اس کی تعبیر ہونی چاہیے، نہ کہ واقعے کے لحاظ سے ہم سیدنا مسیح کو آسمان سے اتار لائیں. یعنی سیدنا مسیح کا آسمان سے اترنا بھی ایک تمثیل ہے، قسطنطینیہ کی فتح کے بعد لشکروں کا نکلنا بھی ایک تمثیل ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا احوال پیش آنے والے ہیں یہ بھی ایک تمثیل ہے. تو ظاہر ہے کہ تمثیل میں کچھ واقعات ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر وہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ میرے سر پر ٹوکرا موجود ہے، تو آدمی تو حقیقی ہے لیکن سر پہ ٹوکرا وہ حقیقی نہیں ہے. تو تمثیلات میں باتیں اس طریقے سے سمجھی جاتی ہیں. تو میں صرف دعوت فکر دے رہا ہوں، دعوت تدبر دے رہا ہوں تو لوگ اس کو سمجھیں. اب آپ یہ فرمائیں گے کہ تم نے اس کو تمثیل قرار دے دیا. جی، آپ نے تمثیل قرار دے دیا اور اس سے بڑھ کے رویا قرار دے دیا. تو کیا سیدنا مسیح ان روایتوں میں کہیں ذکر ہے کہ رسول اللہ کا کوئی رویا تھا اس میں سیدنا مسیح کبھی آئے، یا کوئی رویا سیدنا مسیح کو ملتی جلتی باتیں ہیں؟ پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ جب آپ رویا قرار دیں گے تو پھر وہ بہرحال تمثیلی ہوگا. ہاں، یہ تو طے ہے. یعنی جس وقت آپ رویا قرار دیں گے تو رویا یا خواب یہ ہمیشہ تمثیل کے انداز میں بات بیان کرتے ہیں. یعنی میں خواب میں اپنے باپ کو دیکھتا ہوں، حقیقت میں میرا باپ نہیں آتا میرے پاس، بلکہ ایک شخصیت ممثل کر کے مجھے دکھائی جاتی ہے اور اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے. ہمارے ہاں بھی تعبیر خواب کا ایک پورا علم ہے. لوگ بتاتے ہیں پانی دیکھو گے تو مراد یہ ہوگی، لوگ کہتے ہیں زمین دیکھو گے تو مراد یہ ہوگی، جنگ دیکھو گے تو مراد یہ ہوگی، موت دیکھو گے تو مراد یہ ہوگی. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ خود قرآن مجید نے وہ خواب نقل کیے ہیں، وہ رویا نقل کیے ہیں. سیدنا یوسف کا رویا، نانپس کا رویا، ساکی کا رویا، بادشاہ کا رویا. میں نے آپ کو بتایا خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 کی تعداد میں رویا موجود ہے. یعنی یہاں بات بہت پھیل جائے گی ورنہ میں آپ کو بتاتا. اب میں آپ کو اس گفتگو کی ابتدا کی طرف لے جاؤں گا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ موطا پہلی کتاب ہے، پہلی باقاعدہ کتاب. یعنی اس سے پہلے جو صحیفے مرتب کیے گئے، جیسے ہم نے معمر بن راشد کا ذکر کیا یا ہم نے حمام بن منبع کا ذکر کیا، ان کا بھی تفصیل سے ہم نے جائزہ لیا. لیکن موطا امام مالک ایک پہلی باقاعدہ کتاب ہے جس میں روایتیں بھی ہیں، جس میں امام مالک کی فقہ بھی ہے، اور اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے. اس میں کوئی ذکر نہیں ہے نزول کا، یہ میں نے بتایا آپ کو. اس میں کوئی ذکر نہیں ان واقعات کا جو آپ بیان فرما رہے ہیں یا جن پر ہم تبصرہ کرتے آئے ہیں. اس میں کیا ذکر ہے؟ یہ کتاب الجامع ہے اور یہ موطا میرے ہاتھ پہ ہے. اس میں ایک باب ہے صفت عیسی ابن مریم و دجال.
یعنی ابن مریم کیسے ہیں اور دجال کیسا ہے، یہ اس کا عنوان ہے۔ ذرا سنیے کہ روایت کیا ہے، بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ اصل میں تھا کیا دکھایا گیا تھا، اس کی کیا تفصیلات تھیں۔ ان تفصیلات میں کہیں مبالغہ بھی ہوا ہوگا، کہیں داستان سرائی بھی ہو گئی ہوگی، کہیں بعض چیزوں کو لوگ کیونکہ نہیں سمجھے تو انہوں نے ان کو بڑھا کر بھی بیان کر دیا ہوگا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اصل میں یہ ایک رویا تھا جو اگر اپنی صحیح صورت میں لوگوں کے سامنے آ جاتا تو اس کی تعبیر کرتے۔ اصل میں یہ رویا تھا، یہ میرا محض قیاس نہیں ہے، بلکہ امام مالک نے موطا میں ایسے ہی اس کو بیان کیا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میں آخر میں یہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ کیا نمبر ہے اس کا ہم سر؟ اب یہ میرے پاس جو موطا ہے یہ 3404 3405 ہے۔ اچھا ٹھیک۔ امام مالک کہتے ہیں ان نافع ان عبداللہ ابن عمر، یہ جو مالک ان نافع ان عبداللہ بن عمر ہے اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ یعنی فن حدیث میں سند ہوتی ہے، آپ کو ایک روایت کیسے ملی ہے تو سند بیان کرتے ہیں، فلاں نے بیان کی، فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، تو سونے کی سند کہا جاتا ہے اس کو، سلسلۃ الذہب۔ مالک ان نافع ان عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یعنی مالک نافع سے روایت کرتے ہیں، نافع سیدنا عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اللیلۃ عند الکعبہ، مجھے رات رویا دکھایا گیا کہ میں کعبے کے پاس ہوں۔ رویا دکھایا گیا، جی ہاں، قرآن اللیلۃ عند الکعبہ، مجھے رویا دکھایا گیا کہ میں کعبے کے پاس ہوں۔ فرأیت رجل آدم، میں نے دیکھا کہ ایک شخص گندم گوں ہے، گندمی رنگ کا ایک شخص ہے، کأحسن ما انت رائن من ادم الرجال، یعنی گندمی رنگ کے جو بہترین خوبصورت ترین لوگ تم دیکھ سکتے ہو ان میں سے ایک شخص، لہو لمتن کأحسن ما انت رائن من اللمم، اس کی زلفیں ہیں، یعنی جو بہترین زلفیں ہو سکتی ہیں، حسین ترین زلفیں ہو سکتی ہیں، ایسی اس کی زلفیں ہیں۔ قد رجلہا فہی تقطر مان، ان کو کنگھی کی ہوئی ہے، اور جب آپ کنگھی کرتے ہیں گیلے بالوں کو تو ان سے پانی ٹپک رہا ہے۔ متکئن علی رجلین، اس نے دو شخصوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ مزید وضاحت ہے، او اواتق رجلین، یعنی دو شخصوں کے کندھوں پر، یطوف بالکعبہ، اور وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں نے رویا دیکھا رات کو، میں کعبے کے پاس ہوں، وہاں ایک گندمی رنگ کا شخص ہے، بہت خوبصورت گندمی رنگ، جیسا کہ تم نے کبھی کسی کو دیکھا ہوگا، اس کی زلفیں ہیں بہت خوبصورت، ان میں کنگھی ہوئی ہے، اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اس نے دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے کندھوں پر رکھے ہیں، کعبے کا طواف کر رہا ہے، یہ رویا دیکھا۔ فسال تو من حاضہ، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فقیل حاض المسیح ابن مریم، تو جواب دیا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے۔ ثم اذا انا برجل، پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص ہے، جادن قطت آور العین الجمنہ، گنگریالے بالوں والا ہے، بہت زیادہ گنگریالے بالوں والا ہے، اور ایک آنکھ سے اندھا ہے، دائیں آنکھ سے اندھا ہے۔ ٹھیک۔ کانہا عنبۃ طافیہ، اور وہ دائیں آنکھ ایسے ہے جیسے کہ پھولا ہوا انگور ہوتا ہے۔ فسال تو من ھذا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فقیل ھذا المسیح الدجال، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ اچھا، موطا میں یہی روایت ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رویا دیکھا تھا، اس رویا کی تفصیلات ہیں جو ہمارے ہاں اس طرح نقل ہوئی ہیں جس طرح کہ یہ ایک واقعہ ہے یا واقعات کا ایک سلسلہ ہے جسے بیان کیا جا رہا ہے۔ امام مالک نے اسے رویائی کی حیثیت سے بیان کیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے دیکھا، اور آپ دیکھیں اس میں مسیح کا بھی ذکر، اس میں دجال کا بھی ذکر ہے۔ یہی چیز آپ کو بعد میں روایتوں میں تفصیل کے ساتھ بھی ملے گی کہ روحا کے مقام سے یہ دیکھا گیا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے احرام باندھا ہے اور وہ بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو میرا رجحان یہ ہے کہ در حقیقت یہ رویا ہی تھا،
اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کی کچھ چیزیں تمثیل کے انداز میں دکھائی گئی تھیں، یہ تعبیر کا محتاج تھا، ہم نے اس کو واقعے کے طور پر لے لیا اور اس سے یہ بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو۔ ٹھیک غلام صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ان 7 نشستوں میں نزول مسیح علیہ السلام کے حوالے سے جو روایتیں بیان ہوتی ہیں، ان روایات پہ کیا علمی عقلی سوالات اٹھتے ہیں، پھر آپ کا اپنا قرآن مجید کی روشنی میں کیا نقطہ نظر ہے جس وجہ سے آپ نے اس تعبیر کو محل نظر قرار دیا ہے، جس کو میزان میں آپ نے بیان بھی کیا، قرآن مجید کے استدلال کی ان تمام آیات کو ہم نے بہت تفصیل سے سمجھا۔ اس کے بعد اہل علم علماء قرآن مجید کی جن آیات سے استدلال کرتے ہیں، ایک ایک آیت پہ ہم نے گھنٹوں آپ سے گفتگو کی، پھر اس کے بعد عقلی اعتراضات وہ بھی رکھے، اور خاتمہ نزول مسیح علیہ السلام پر اعتراضات کی اس 7ویں قسط کا غامدی صاحب آپ کے اس بیان پر ہو رہا ہے کہ آپ کے نزدیک یہ روایتیں زیادہ قرین قیاس بات یہی ہے کہ یہ رویا تھیں اور اس روئے کی تعبیر ہونی چاہیے تھی، اور جس پہلو کی طرف آپ نے بائبل کی تلاوت کے دوران اشارہ فرمایا کہ جب مسیح علیہ السلام اپنا ذکر کرتے ہیں کہ ابن انسان آئے گا تو اس سے عذاب ہوتا ہے، یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے ان رویا کو سمجھنے کے لیے کہ تمثیل کو سمجھا کیسے جاتا ہے، کہ روایتوں میں جب بیان ہوا کہ سیدنا مسیح آئیں گے تو اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے۔ بہرکیف ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میں چاہتا ہوں بالکل آخر میں آپ، کیونکہ عام مسلمان اس بات کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور علماء جو اعتراضات آپ پر کرتے ہیں ان میں سب سے جو کرٹیکل اور کروشل اعتراض ہے وہ یہی ہے، آپ نے اپنی بات بڑی تفصیل سے وضاحت سے بیان کر دی، میں نہیں چاہتا استدلال آپ دہرائیں، لیکن ایک چند جملوں میں آپ ان کو اس اعتراض پر کوئی دعوت فکر دینا چاہیں کہ آپ کے استدلال کو وہ سمجھیں تو کس طریقے سے سمجھیں، اور اس میں آپ میں اور جو باقی امت میں ایک لائن کھینچی جاتی ہے کہ غامدی صاحب تو ادھر کھڑے ہیں اور ہم ادھر کھڑے ہیں، اس لائن کو بھی مٹانے کی اگر کوئی کوشش کی جائے تو۔ میں نے یہی عرض کیا ہے، یہ بتایا آپ کو کہ اہل علم اس طریقے سے اگر غور کریں گے تو ممکن ہے کہ میری بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ 2 ہی طریقے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ روایات کو اٹھا کے پھینک دیں، دوسرے یہ کہ آپ یہ غور کر کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں ایسا تو نہیں ہوا کہ بات کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، لوگ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، چنانچہ ہم جب اسراء پر بات کریں گے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں بھی بیان ہی یہی غلطی ہوئی، یعنی وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ وہ ایک رویا تھا، لیکن عام طور پر لوگوں نے اس کو ایک واقعے کے طور پر لیا ہے اور اسی لحاظ سے اپنا عقیدہ بھی بنا لیا ہے۔ وہاں قرآن مجید ناطق ہے، خود قرآن مجید نے یہ الفاظ استعمال کر دیے ہیں کہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، تو اس وجہ سے وہاں پر تو آپ قرآن مجید کی روشنی میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیسے ایک رویا واقعے کے طور پر بیان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ سیدنا موسیٰ کا جو واقعہ خضر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے وہ بھی قرین قیاس یہی ہے کہ ایک رویا تھا، یعنی بہت سے ایسے معاملات ہیں جو رویا میں دکھائے جاتے ہیں۔ استاذ امام نے اپنی تفسیر میں جہاں سورہ بنی اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بتایا کہ رویا میں کیوں دکھائے جاتے ہیں، یعنی ایسے واقعات کو جو صدیوں پر محیط ہوتے ہیں، جن کے اندر بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں، جن میں تمثیل کے انداز میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، ان میں رویا ہی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم رویا میں صدیوں کا سفر کرتے ہیں، نسلیں گزر جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں وہ تو چند گھنٹے تھے یا چند منٹ تھے جس میں یہ ساری تصویر ہمارے سامنے لے آئی گئی۔ تو انبیاء علیہ السلام کو جو رویا دکھائے جاتے ہیں وہ رویا بالحق ہوتے ہیں۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویا کا ذکر قرآن مجید میں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ محلقین رؤوسہم و مقصرین حرم میں داخل ہوں گے۔ یہ معلوم ہے آپ کو کہ وہ بھی رویا ہی تھا جس کی تعبیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو رویا میں جو حقائق دکھائے جاتے ہیں ان میں در حقیقت کوئی تعبیر مقصود ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم کا رویا قرآن میں بیان ہوا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی در حقیقت محتاج تعبیر تھا، اس پر بھی کسی موقع پر گفتگو کر لیں گے۔ تو یہ محتاج تعبیر چیزیں جو ہوتی ہیں جن میں تمثیل کے انداز میں کچھ دکھایا جاتا ہے، سیدنا مسیح کا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ آپ نے پوچھا تھا کہ بیداری میں کیسے ہوتا ہے۔ اسراء کی روایتوں میں دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے لوگوں نے سوالات کرنا شروع کیے اگلے دن، جب یہ بیان کیا آپ نے کہ مجھے رات کو یہ واقعہ پیش آیا ہے تو بیان کیا انہوں نے کہ ذرا بتائیے، ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو بیت المقدس جا چکے ہیں، بہت سے لوگ ہیں یروشلم جا چکے ہیں،
راستے کو بھی جانتے ہیں، تو ذرا بیان فرمائیے۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے بیان کرنا شروع کیا تو ظاہر ہے کہ رات کا واقعہ تھا، بعض چیزیں کچھ خلط ملط ہونے لگ گئیں ذہن میں، تو میرے اندر بڑی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کھڑے کھڑے بیداری میں وہ سب چیز دکھانی شروع کر دی۔ یہ حدیث میں آیا، حدیث پہ یہ جب اسراء پر بات کریں گے تو میں آپ کے سامنے یہ حقائق بھی رکھ دوں گا۔ تو میرے نزدیک اہل علم کو اس زاویے سے اس پر غور کرنا چاہیے، یعنی سب و شتم کرنے کی بجائے اور ایک چیز کو عقیدہ بنا کر بیٹھ جانے کی بجائے یہ وہ چیزیں جن کو سمجھنا چاہیے۔ میں نے یہاں مسیحی علماء کو بھی یہ دعوت دی ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں حضرت مسیح کے آنے کا۔ حضرت مسیح سن 70 عیسوی میں آ گئے تھے، لیکن وہ کیسے آئے تھے؟ وہ ایک تمثیل تھی، اسی طرح آئے تھے جس طرح نوح کے طوفان میں اللہ تعالیٰ آیا تھا۔ وہ اللہ کے آنے کو، اپنے آنے کو در حقیقت عذاب آنے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ میں تعبیر ابھی نہیں کر رہا، ٹھیک، میں یہ نہیں بیان کر رہا کہ ان روایات میں اصل میں کس چیز کی تمثیل بیان ہوئی ہے، اس کو آپ اہل علم کے لیے چھوڑ دیجئے۔ صرف یہ ایک راستہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یوں نہیں ہے کہ یہ روایتیں گھڑی لی گئی ہیں یا باہر سے کسی نے سازش کر دی ہے یا کوئی منافقین ہیں جنہوں نے یہ پیش کر دی ہیں۔ ان میں ایک بات تھی، بات وہی تھی جو امام مالک نے بہت مختصر طریقے سے لے لی ہے، یعنی وہی ایک رویا تھا۔ اس رویا کی تفصیلات واقعے کے طور پر راویوں نے بیان کرنا شروع کر دی ہیں، اور اس میں راویوں کے فہم نے بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا، لوگوں کی توجہ نہیں ہوئی کہ وہ اس زاویے سے اس پر غور کریں۔ تو میں اس پر آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، لوگ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ تمام پہلوؤں کا استقصاء کر دیا ہے۔ اس کے بعد بھی ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنی ایک رائے قائم کرے، ایسی چیزوں کو کفر و ایمان کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔